جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت آج ختم ہو گئی، جس کے بعد تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان میں غیر قانونی موجود غیر ملکیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاریاں اور انخلاء کے انتظامات بھی مکمل ہو گئے۔ اب تک 1,04,481 افغان پناہ گزین واپس جا چکے ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے صوبوں کو غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں لڑائی کے دوران مزید 9 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق شمالی غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی میں مزید 9 فوجی ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران اب تک 11 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر سے اب تک 315 اسرائیلی فوجیوں کی اموات ہو چکی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے حماس کمانڈر ابراہیم بیاری کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کے سینٹرل جبالیہ بٹالین کے کمانڈر کو فضائی حملے میں شہید کیا گیا ہے۔ غزہ پر بدترین حملوں کے بعد جنوبی امریکی ملک بولیویا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ بولیویا پہلا لاطینی امریکی ملک بن گیا جس نے غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائی پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ لیے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق بولیویا کی صدارتی ہاؤس کے وزیر ماریا نیلا پردا نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ وہ بولیویا کی کثیر قومی ریاست کے طور پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے غزہ اسرائیل کی عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ انوار اللہ کاکڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ گزشتہ روز پناہ گزینوں کے جبالیہ کیمپ پر شدید بمباری کی گئی۔ اسرائیل کی بمباری سے سینکڑوں شہری شہید ہوئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی قابل مذمت کارروائیوں کو کبھی معاف یا فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ٹھٹھہ واٹر سپلائی ریفرنس میں ہائی پروفائل ملزمان کی طلبی کا سلسلہ جاری۔ آج بھی آصف زرداری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے ٹھٹھہ واٹر سپلائی ریفرنس پر سماعت کی ملزمان کو عدالت پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری سمیت 15 ملزمان کو طلب کیا ہے۔ تمام ملزمان کو طلبی کے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے سعودی عرب کے دورے میں سعودی عرب کی اعلیٰ عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ترجمان کے مطابق نیول چیف کی سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی سے ملاقات ہوئی۔ نیول چیف کی کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز وائس ایڈمرل فہد عبداللہ الغیفی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں عسکری اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں، جوائنٹ کوارڈینیشن اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیلگری گراؤنڈ پولیس چوکی کا دورہ کیا۔ ابتر صورتحال دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ رات گئے کیولری گراؤنڈ پولیس چوکی پہنچے تو وہاں کوئی پولیس اہلکار موجود نہ تھا۔ چوکی بند اور مال مقدمہ کے موٹر سائیکل و دیگر سامان لاوارث پڑے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈی آئی جی اور ایس پی کینٹ کو فوری طور پر طلب کر لیا، موقع پر آنے کی ہدایت بھی کی۔ اور وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 1 نومبر سے 15 نومبر تک بغیر کسی رد و بدل کے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر پر مستحکم رہے گی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत आज खत्म हो गई है, जिसके बाद तमाम गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूद गैर मुल्कियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां और इनखला के इंतजाम भी मुकम्मल हो गए हैं। अब तक 1,04,481 अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके। वजारत दाखिला की जानिब से सूबों को गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद की बेदखली का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। मामूली जराइम में जेर तफ्तीश और सजा याफ्ता गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। हुक्म के मुताबिक कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलव्वस हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बेदखली के मंसूबे का इतलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। मंसूबे के इतलाक में किसी भी मुल्क या शोहरत को मलूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान बशिंदों की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया है। सिंध में मकीम 2 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन की निशानदही का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मकीम 3 लाख गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान शहरियों में से रजा कराना तौर पर वापस न जाने वालों को होल्डिंग सेंटरों में मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब और बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान बशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। उनका डेटा स्कैनिंग से चेक किया जा रहा है। मोहलत खत्म होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया है। गजा में लड़ाई के दौरान मजीद 9 इसराइली फौजी मारे गए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक शमाली गजा में हमास के साथ लड़ाई में मजीद 9 फौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान अब तक 11 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक 315 इसराइली फौजियों की अमवात भी हो चुकी। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने हमास कमांडर इब्राहिम बेआरी को शहीद करने का दावा किया है। इसराइली फौज के मुताबिक हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर को फिजाई हमले में शहीद किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने इब्राहिम बेआरी को शहीद किए जाने की तस्दीक नहीं की। गजा पर बदतरीन हमलों के बाद जनूबी अमरीका मुल्क बोलिविया ने इसराइली सिफारती ताल्लुकात मनक़ता कर दिए। बोलिविया पहला लातीनी अमरीकी मुल्क बन गया है जिसने गजा की पट्टी में फौजी कार्रवाई पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। खबर रसां अदारे के मुताबिक बोलिविया की सदारती हाउस की वजीर मारिया नीला परादा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो बोलिविया की कसीर कौमी रियासत के तौर पर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने के अपने फैसले से आगाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों से हजारों इंसानी जानें जाया और लोग बेघर हुए हैं। सदारती हाउस की वजीर ने कहा कि इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस भी है। हम इसराइल से गजा पर हमले रोकने का मुतालबा भी करते हैं। दूसरी जानिब बोलिविया के खारजा अमूर के नायब वजीर का कहना है उन्होंने ये फैसला इसराइल के जारहाना और गैर मतनासिब फौजी हमलों की मजम्मत में किया है, जो कि अब बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा बन चुका है। इससे कबल 2009 में भी फलस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज करते हुए बोलिविया ने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात मनक़ता कर दिए थे। ताज़ा हमलों में इसराइली फोर्सेज ने गजा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फजाई हमले में मजीद 100 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है।
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غزہ پر اسرائیل کی عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز پناہ گزینوں کے جبالیہ کیمپ پر شدید بمباری بھی کی گئی۔ اسرائیل کی بمباری سے سینکڑوں شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی قابل مذمت کارروائیوں کو کبھی معاف یا فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطینی عوام کے قتل عام کو بند کرانے کے لیے دنیا کو اب عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے گزشتہ روز غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 150 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں اب تک 9000 سے زائد فلسطینی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس میں ہائی پروفائل ملزمان کی طلبی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج بھی آصف علی زرداری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس پر سماعت کی۔ ملزمان کو عدالت پیش ہونے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری سمیت 15 ملزمان کو طلب کیا اور تمام ملزمان کو طلبی کے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملزمان 18 دسمبر کو عدالت میں پیش ہوں۔ طلبی کے سمن جاری ہونے والے ملزمان میں سابق سیکرٹری اعجاز احمد خان، علی اکبر، اعجاز میمن، علی اکبر آبرو، خواجہ عبدالغنی، مجید مناہل مجید، عبدالندیم بھٹو و دیگر بھی شامل ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے سعودی عرب کے دورے میں سعودی عرب کی اعلیٰ عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ترجمان کے مطابق نیول چیف کی سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی سے ملاقات ہوئی۔ نیول چیف کی کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ الغفیلی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں عسکری اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں، جوائنٹ کوارڈینیشن اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کے دورے سے پاک سعودی دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ بھی ملے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیلوری گراؤنڈ پولیس چوکی کا دورہ کیا۔ ابتر صورتحال دیکھ کر شدید برہمی کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی رات گئے کیولری گراؤنڈ پولیس چوکی پہنچے تو وہاں کوئی پولیس اہلکار ہی موجود نہ تھا۔ چوکی بند اور مال مقدمہ کے موٹر سائیکل و دیگر سامان لاوارث پڑے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈی آئی جی اور ایس پی کینٹ کو فوری طور پر طلب کر لیا، موقع پر آنے کی ہدایت بھی کی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی علی الصبح خالد بٹ چوک انڈر پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے زیر تعمیر انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے مزدوروں سے مصافحہ کیا اور کام کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کی جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے انڈر پاس پروجیکٹ کے فنشنگ کے کاموں کا مشاہدہ کیا۔ کہا کہ انڈر پاس رواں ماہ کے وسط تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اور بات کریں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی تو قومی ایئر لائن کی اسلام آباد سے گلگت کی 4 پروازیں 2 دن جاری رہنے کے بعد آج 1 نومبر سے پھر بند کر دی گئی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 19 پروازیں منسوخ ہوئی۔ اسلام آباد سے گلگت کے لیے پرواز پی کے 601، 602، 605، 606، دبئی کے لیے پی کے 233، سکھر کے لیے پی کے 631، 632، کراچی کے لیے پی کے 368 اور 369 منسوخ کر دی گئی ہیں۔ لاہور سے جدہ کے لیے پی آئی اے کی پرواز پی کے 959، کراچی کے لیے پی کے 303 اور شارجہ کے لیے پی کے 186 منسوخ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ شارجہ سے پشاور کے لیے پی آئی اے کی پرواز پی کے 258، ملتان سے کراچی کے لیے پی کے 330، 331، جدہ کے لیے پی کے 840، کراچی سے سکھر کے لیے پی کے 536، 537 اور دبئی سے فیصل آباد کے لیے پی کے 224 بھی اڑان نہیں بھر سکی۔
اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد میں براہ راست، جہاں نگراں وزیر داخلہ سینیٹر اعجاز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے پچھلے 3-4 ہفتے سے جو ظلم و بربریت کی جو ایک نئی مثال قائم کی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ایک ہے کہ انہوں نے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور جتنی بھی ایک اخلاقی اقدار ہوتی ہیں اس کی بھی انہوں نے بالکل پامال کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جناب چیئرمین کہ جو ان کا تھا سب سے پہلے 1967 میں جو ریزولوشن نمبر 242 پاس کیا گیا تھا، اور وہ یونانیمسلی پاس کیا گیا تھا، اس کے اندر اسرائیل کے قبضے کو یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا۔ دوسرا جو ریزولوشن تھا جو بہت اہمیت کا حامل ہے جناب چیئرمین، وہ تھا ریزولوشن نمبر 478، جس کے تحت وہاں پہ کچھ ممالک نے یروشلم میں اپنے ڈپلومیٹک مشنز کو شفٹ جب کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ ریزولوشن پاس کیا گیا کہ جتنے ممالک نے یروشلم میں اپنے مشنز کو، ڈپلومیٹک مشنز کو شفٹ کیا ہے، وہ وہاں سے نکال کے اس کو واپس لے جائیں اسرائیل کے جو دارالخلافہ ہے اس کے اندر تل ابیب میں۔ اور تیسرا جو اہم ایک ریزولوشن جو پاس کیا گیا وہ تھا ریزولوشن نمبر 2334 جناب چیئرمین، جس کے تحت انہوں نے جتنی بھی سیٹلمنٹ اسرائیل نے قائم کی مقبوضہ علاقوں میں، ان کو سب کو ناجائز قرار دیا۔ تو جناب لیکن بات یہ ہے کہ جناب چیئرمین کے ان تمام ریزولوشنز کی انہوں نے کوئی پاسداری نہیں کی۔ نہ صرف انہوں نے پاسداری نہیں کی، بلکہ ان کے جو جتنے بھی حمایتی ہیں انہوں نے بھی ان پہ زور نہیں دیا کہ وہ اسرائیل ان کی جو ریزولوشنز کی پاسداری کرے۔ اور اس سلسلے میں ایک جو سبمیشن میری یہ تھی اس ایوان کے بارے میں، پاکستان کی پالیسی کے بارے میں جناب چیئرمین، کہ ہماری پالیسی کے جو مین نکات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک تو نمبر 1 کہ اسرائیل فوری طور پہ اپنے جو بھی علاقے انہوں نے جن پہ قابض ہے ان سے اپنا انخلا کرے، اور جو انہوں نے اپنی وہاں پر جو حقوق کی پامالی کی ہے ان کو بحال کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ فلسطین کے لیے ایک آزاد حکومت، جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں، اور جس کا دارالخلافہ جو القدس الشریف ہو، اس کے مطابق اس کی ایک انڈیپینڈنس حقیقت کو، حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ تو جناب چیئرمین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری آواز، نہ صرف ہماری عوام کی آواز، اس ایوان کی آواز، حکومت کی آواز، وہ فلسطین کے عوام کے لیے ایک روشنی کا، ایک آزادی کا اور ایک امن کا وہ ثبوت ثابت ہو، اور اس امید کے ساتھ کہ جو انصاف ہے وہ ظلم و جبر پہ حاوی ہو، اور اس امید کے ساتھ کہ عالمی ضمیر تنگ نظر مفادات کو شکست دے، میں اس ایوان کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اور عوام کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یہ اعادہ کرتا ہوں کہ ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ جناب والا، اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو جی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے آزاد سینٹ سے براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے، جہاں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 1 نومبر سے 15 نومبر تک بغیر کسی رد و بدل کے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر پر مستحکم رہے گی، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 3 روپے 82 پیسے کمی کے ساتھ 211 روپے 3 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 15 اکتوبر کو پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کی گئی تھی۔
اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست اسلام آباد سینٹ میں، جہاں اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ There can therefore be no wavering from Pakistan's principled policy based on supporting the inalienable right of self-determination of the people of Palestine and their right to an independent state of Palestine with Jerusalem as its capital, and demands an immediate ceasefire in Gaza, an end to the Israel blockade of Gaza, full access of Gaza to all international humanitarian organizations so that relief supplies, medicines, food and water can be supplied to the beleaguered citizens of Gaza, and further demands an end to Israeli aggression and occupation and termination forthwith of all Israeli activities aimed at desecration of holy places of Muslim Ummah. Thank you, Mr. Chairman. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously. سیکٹر صاحب اس کی کاپی میری کورنگ لیٹر کے ساتھ تمام دنیا کے پارلیمنٹس کو بھجوا دیں اور یونائٹڈ نیشن میں بھی بھجوا دیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ قائد ایوان اسحاق ڈار نے آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نو منتخب صدر آل پاکستان کار ڈیلر ایسوسی ایشن پنجاب شعیب خان کو مبارکباد دینے کے لیے صدر کار ڈیلر ایسوسی ایشن لاہور شہزادہ سلیم، سردار ماجد نقی اور آصف خان سمیت کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداران نے سگنل موٹرز لاہور میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ صدر آل پاکستان کار ڈیلر ایسوسی ایشن لاہور شہزادہ سلیم نے سردار ماجد نقی سمیت دیگر عہدیداران کے ہمراہ نو منتخب صدر آل پاکستان کار ڈیلرز ایسوسی ایشن پنجاب شعیب خان کو مبارکباد دینے کے لیے سگنل موٹرز لاہور میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ آل پاکستان کار ڈیلرز ایسوسی ایشن پنجاب کے نو منتخب صدر جناب شعیب خان صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہوں مبارک دینے کے لیے، اور یہ ہماری کار ڈیلرز برادری بھی ماشاءاللہ تشریف لائی ہوئی ہے شعیب خان صاحب کو مبارک دینے کے لیے۔ تو اس موقع پہ سب سے پہلے میں شعیب خان صاحب سے یہ ایک خواہش کا اظہار کروں گا کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ عزت بخشی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ نے دن رات کار ڈیلرز کی خدمت کرنی ہے اور کار ڈیلرز کمیونٹی کی دعائیں لینی ہیں آپ نے انشاءاللہ۔ اور ہمارے پنجاب کے صدر جو ہیں شعیب خان صاحب، ہمارے پنجاب کے چیئرمین جو ہیں چودھری طارق کریم صاحب اور اظہر ممتاز ٹیپو صاحب، ہمارے روح رواں، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ شعیب خان صاحب آپ کو پنجاب کی صدارت بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے اظہر ممتاز ٹیپو بھائی کو جو اس فرام ملتان، ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور جو چودھری طارق کریم صاحب جو ہمارے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں پنجاب کے آل پاکستان کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کی طرف سے، ان کو بھی یہ عہدہ بہت بہت مبارک ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت عزیز بڑے بھائی جناب شہزادہ سلیم صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ میں صدر اپنا پنجاب یہ سیٹ کو سنبھالوں۔ یہ میرے بڑے بھائی کی جو ہے نا فضل اور کرم والی بات ہے، انہوں نے مجھے منتخب کیا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں خان صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا مجھے کہ میں پنجاب کی نمائندگی کر سکوں۔ انشاءاللہ خان صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے اور سارے بھائیوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے جس طرح ہم نے لوگوں کی خدمت کی
अनथक मेहनत से, तो खान साहब ने अब बड़ी ड्यूटी लगा दी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बफज़ल खुदा इससे ज़्यादा मेहनत करके दिखाएंगे। मैं टाउन कार डीलर एसोसिएशन मौलाना शौकत अली रोड का चेयरमैन हूँ, आसिफ अख्तर ख़ान। तो आज हम अपने बड़े भाई शहजादा सलीम साहब को वेलकम करते हैं। उन्होंने आज पंजाब की जो पग है प्रेसिडेंट की, वो हमारे बड़े कार डीलर एसोसिएशन, हमारे जो प्रेसिडेंट है शुएब खान साहब के सर में रखी है। और ये एक बहुत उन्होंने बड़ा फैसला किया है कि पंजाब लेवल पे उन्होंने हमारी यूनियन के प्रेसिडेंट शुएब खान साहब को इस काबिल समझा है कि वो हमारे यूनियन के पंजाब लेवल पे मामलात को जो है सुलझा सकें, क्योंकि शहजादा सलीम साहब हमेशा कंधे से कंधा मिला के इस कार डीलर्स को लेके चले हैं और हमारे हर तरह के जो भी आज तक के मामलात हैं उनको उन्होंने सीधा किया है। और हम कार डीलर एसोसिएशन मौलाना शौकत अली रोड इनको बहुत ज़्यादा जो है मुबारकबाद देते हैं कि ये पाकिस्तान के जो है प्रेसिडेंट हैं, और इनको हम हर तरह से सराहते हैं कि इन्होंने जो भी आज तक कदम उठाए हैं कार डीलर्स के लिए बहुत अच्छे उठाए हैं। जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से झड्डों में मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदादी फंड इकट्ठा करने के लिए कैंप लगाया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं झड्डों से हमारे नुमाइंदे निसार रज़ार आई से। जी निसार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जुडो शहर में जमात इस्लामी की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक अमदादी कैंप लगाया गया है। इसमें बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के कारकुन और शहरी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है। ये कि फ़लस्तीन इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींचे हुए, और फ़लस्तीनियों ने ये तय कर लिया है कि डू और डाई, क्योंकि रोज़ मरने से बेहतर है, रोज़ अपनी लाशें उठाने से बेहतर है कि लड़कर मरा जाए। अब उन्होंने तय कर लिया है कि या तो हम आज़ादी हासिल करेंगे इसराइली दहशतगर्दी से, इसराइली कब्ज़े से, या फिर हम शहीद हो जाएंगे। तो पूरी उम्मत उनके साथ है, सिवाय मुस्लिम हुक्मरानों के जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमारा अल्लाह ऊपर नहीं है, हमारा अल्लाह अमेरिका है। अल्लाह पाक इन 56 मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों को गैरत व हमियत अता करे। मुसलमान उम्मत, पूरी उम्मत फ़लस्तीनियों के साथ है। मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए उनकी दुआएं, जान माल, हर चीज़ हाजिर है। जो यूरोप है, जो मगरबी ममालिक हैं, वो एक तरफ है और हमारे हुक्मरान भी उन्हीं तरफ है। सिर्फ उम्मत मुसलमान जो पूरी दुनिया में है वो उन मुजाहिदीन के साथ है, और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, बहुत जल्द आएगा, कि फ़लस्तीनी मुजाहिद कामयाब होंगे और इसराइल नस्त नाबूद होगा। आज यहाँ मेन स्टेशन रोड पर हमने जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कैंप लगाया हुआ है, इमदादी कैंप, जिसमें फ़लस्तीनी भाइयों के लिए माली अतियात जमा किए जा रहे हैं, और बाकी भी अगर कोई जो है वो अशिया देना चाहे तो वो भी हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। जमात इस्लामी के कारकुन और शहरियों की बातें फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ रावलपिंडी के निजी स्कूल में एहतजाजी मुजाहरा और रैली का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एमिरात से। इसराइल की फ़लस्तीन पर बर्बरियत जारी है, इसी वजह से उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान भर में फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक निजी स्कूल में, जहाँ के तलबा व तालबात ने फ़लस्तीन के हक में रैली का इनेकाद किया। आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनके क्या जज्बात हैं। मेरा बस ज़्यादा पैगाम नहीं, बस मेरा यही पैगाम है कि हम आज इधर इकट्ठे इसलिए हुए ताकि हम अपने सोए मुसलमान भाइयों को जगाएं, अपनी मुसलमान बहनों को जगाएं कि आपके उधर भाई बहन कितनी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, देखें, जब सेब गिरा था तभी न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की थी, ऐसा ही है। तो जब इतने ज़्यादा फ़लस्तीन के लोग गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा फ़लस्तीन के लोग मर रहे हैं, तो फिर ह्यूमैनिटी क्यों नहीं डिस्कवर हो रही, इंसानियत क्यों नहीं जाग रही हमें? हम लोग इधर इसलिए आए ताकि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों में ये इंसानियत जगाएं। ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये इट इज़ नॉट अ फाइट ऑफ मुस्लिम्स, इट्स फाइट ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पर बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मारा जा रहा है। हालांकि ये एक जंग का उसूल है कि जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो उसके दरमियान बूढ़ों, बच्चों और औरतों को दूर रखा जाता है। हमारा पैगाम ये है कि उन्हें उनके एसेंशियल्स, लाइफ के एसेंशियल्स, वो उन्हें देने चाहिए। ये कहाँ की जंग होती है जहाँ एक अपोनेंट के पास ना पानी है, खाने के लिए कुछ
کھانا نہیں ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو ہمارا احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جنگ کرنی ہے کریں, ہم سارے ڈٹ کے کھڑے ہیں, بٹ ان لوگوں پہ جو پانی بند کیا ہے, جو کھانا بند کیا ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ انسانیت نہیں ہے. اسرائیل they have broken so many laws and we are trying to like کہ انہیں بتائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, یہ کرنے سے آپ جہنم ہی جائیں گے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہماری مسجد الاقصیٰ ہے فلسطین, وہاں سے پتہ نہیں کتنے دنوں تک, کتنے سالوں تک ادھر رہتا تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسرائیل نام جیسی کوئی چیز نہ تھی, نہ ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگی. میں کہنا چاہوں گی کہ یہ مسلمان بھائیوں بہنیں کہاں پہ ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. اگر پاکستان نہیں کر سکتا تو جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کچھ کریں فلسطین کے لیے. فلسطین کے لیے ہم سب آج کھڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہم اس طرف لے کے آئیں کہ ہمیں فلسطین کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر و سابق گورنر چودھری محمد سرور سے مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری محمد ندیم پہلوان نے ملاقات کی, جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. چودھری محمد سرور نے کہا کہ عام انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ حصہ لیں گے. کسی بھی جماعت سے انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ زمینی حقائق کو دیکھ کر مشاورت سے کیا جائے گا. چودھری محمد سرور نے کہا کہ ملک سیاسی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا, بلکہ پسے ہوئے طبقات کی زندگیوں میں خوشحالی لانے اور ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے, جو سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی قیادت آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے, جنہیں جلد حتمی شکل دے دی جائے گی. ندیم پہلوان نے کہا ہے چودھری شجاعت حسین, چودھری سرور اور چودھری شافع حسین کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ سیاسی طور پر مضبوط تر ہو رہی ہے. قیادت کی ہدایت پر عوامی رابطے بڑھائے جا رہے ہیں, جس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کی قیادت نے ملک کے بہترین مفاد میں ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کو فروغ دیا, جسے ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے. سجادہ نشین دربار حضرت بری امام سرکار و جانشین دربار عالیہ رتے ہوتر شریف پیر سید حیدر علی گیلانی نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں تعینات فلسطینی سفیر احمد ربیع سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران پیر سید حیدر علی گیلانی کا کہنا تھا, ہم فلسطینی عوام کے دکھ اور درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو اپنی مکمل حمایت اور سپورٹ کی یقین دہانی کرواتے ہیں. اس موقع پر فلسطینی سفیر نے پیر سید حیدر علی گیلانی کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور فلسطین کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے لیے خصوصی دعاؤں اور ان کے حق میں آواز بلند کرنے کی استدعا بھی کی. اس موقع پر پیر سید حیدر علی گیلانی نے فلسطینی سفیر کو پیر ہاؤس بری امام سرکار کی خصوصی شال بھی پیش کی, جس پر انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فلسطین کا روایتی رومال پیر صاحب کو پیش کیا. پیر سید حیدر علی گیلانی کے ہمراہ صاحبزادہ پیر سید زین الحسن گیلانی, جنید رانیال اور ملک شہباز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. لاہور پولیس ناجائز اسلحے کی نمائش, کمار بازی, ون ویلنگ, گداگری اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سرگرم عمل ہے. ترجمان سی سی پی او فرحان شیخ کے مطابق رواں سال میں اسلحے کی نمائش کے 116 مقدمات, ناجائز اسلحہ رکھنے والے قانون شکن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 8097 مقدمات درج کیے گئے. اسلحہ کی نمائش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان کے قبضے سے 79 کلاشنکوف, 561 رائفلز, 329 گنز, 7126 پسٹلز جبکہ 11518 گولیاں بھی برآمد کی گئی ہیں. کمار بازی کے 1267 مقدمات درج ہیں. 51,094 ملزمان کو گرفتار کر کے 24 کروڑ 60 لاکھ 72 ہزار سے زائد کی رقم بھی برآمد کی گئی ہے. گداگری کے 5128 مقدمات درج کر کے 5463 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا, جن میں 5246 مرد, 147 عورتیں جبکہ 70 سہولت کار بھی شامل ہیں. سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر کی زیر نگرانی پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کے سٹاف کے لیے اسپیشل ٹریننگ پروگرام سیشن 4 کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی ایم پروجیکٹ اینڈ آپریشن 1 روشن ضمیر, جی ایم پروجیکٹ اینڈ آپریشن 2 صدام حسین اور مینیجر ایچ آر ماریا اقبال بھی شریک تھے.
डिप्टी मैनेजर अकाउंट काशिफ रशीद और मॉनिटरिंग सुपरवाइजर नुमान बेग ने ट्रेनिंग में शरीक हजरात को एड्रेस किया। इस मौके पर CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर का कहना था कि हम सबको चाहिए कि आपसी भाईचारा, इत्तेफाक और हुस्न अखलाक के जज्बे के तहत मिलकर काम करें। इस इदारे को मिसाली इदारा बनाने में अहम किरदार अदा करें। सिर्फ दफ्तर की हद तक दफ्तर को वक्त ना दें, बल्कि इदारे की ग्रोथ और फलाह व बहबूद के लिए अगर अपने ज़ाती रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करना पड़े तो करने चाहिए। शाहिद कादर का मजीद कहना था कि आप में से अगर किसी का ताल्लुक किसी कंपनी से तो है, अगर आप इन्हें मॉडल बाजार में ब्रांडिंग की दावत दें ताकि जिस इदारे से हमें रोजी मिल रही है हम उसकी खिदमत भी कर सकें। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत और SSP इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद के हुक्म पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन ज़ैगम अब्बास के मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बदामी बाग मोहम्मद रिजवान अता ने अपनी टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए अदील स्नेचर गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में मोबाइल स्नेचर गैंग का सरगना अदील और उसका साथी हुसैन भी शामिल हैं। मुलजमान के कब्जे से 3 अदद मोबाइल फोन्स, 30,000 नकदी, नजायज असलहा बरामद। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन मोहम्मद आसिफ ने अपनी टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए मोटा डकैत गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में मोटा डकैत गैंग का सरगना नासिर उर्फ मोटा और उसका साथी नदीम उर्फ भोली भी शामिल है। सदर एपका लाहौर डिवीजन चौधरी मुख्तार गुजर ने दीगर कायदीन और मुलाजमीन के हमरा फलस्तीन के हक में लाहौर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में मुलाजमीन और कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत भी की। रैली के शुरका ने गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। रैली के शुरका ने फलस्तीन के नहते मुसलमानों पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम आलम की खामोशी पर इजहार अफसोस भी किया है। मोटरवे M2 शेखुपुरा के करीब फराइज की अंजामदही करते हुए मोटरवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। सब इंस्पेक्टर फयाजत शाह ने लेन वायलेशन करने वाले को कोस्टर को रोकने का इशारा किया था। जलालपुर भटिया से आने वाली मुसाफिर कोस्टर के ड्राइवर ने गफलत से पेट्रोलिंग ऑफिसर को हिट किया। मोटरवे पुलिस ने जख्मी ऑफिसर को अस्पताल शिफ्ट किया। DIG सैयद फरीद अली और सेक्टर कमांडर गुलाम कादिर सिंधु भी अस्पताल पहुंच गए। जख्मी पेट्रोलिंग ऑफिसर फयाजत शाह जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने मुलजमान से बरामद होने वाला करोड़ों रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के स्पुर्द कर दिया है। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने हमराह DSP कैंट चौधरी फैसल शरीफ और DSP KR स्टाफ मियां तौकीर अंजुम के हमरा माल मसरूका तकसीम किया। आपको बताएं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने मुलजमान से बरामद होने वाला करोड़ों रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के स्पुर्द कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर मॉडल टाउन में माल मसरूका जो है वो तकसीम किया गया है। इसी पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने मुलजमान से बरामद होने वाला करोड़ों रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालकान के सुपुर्द कर दिया है। जिस तरह से DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने हमरा DSP कैंट चौधरी फैसल शरीफ और DSP KR स्टाफ मियां तौकीर अंजुम समेत जो है वो माल मसरूका तकसीम किया है। सबसे पहले बात अगर की जाए सिविल लाइन की, तो सिविल लाइन के इलाका में अगवा होने वाले मारूफ बिजनेसमैन बिलाल हशमत को बाजियाब करवाकर तवान की रकम 1 करोड़ 68 लाख रुपए जो है वो असल मालिक के सुपुर्द की गई है। और इस्लामपुरा की बात की जाए तो इस्लामपुरा के इलाका में घर में होने वाली नकब जनी की वारदात के 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुलजमान से बरामद करके मुदई फरूक गुजर के सुपुर्द कर दिए गए हैं। DIG कहते हैं शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशा हैं, जबकि DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की अफसरान एहलकारों को शाबाश, और ये भी कहते हैं कि शहरियों ने अपनी जमा पूंजी वापस मिलने पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG का जो है वो शुक्रिया अदा किया है। जिस तरह से लाहौर शहर में नकबजनी, डकैती, राहजनी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था, तो वहीं पर CIA भी जो है वो चोरों डाकुओं को गिरफ्तार करने में मुतहरिक हो चुकी थी, जिस पर जो है वो
مال مسروقہ جو برآمد کیا گیا تھا چوروں اور ڈاکوؤں کے قبضے سے، اس کو اصل مالکان کے آج حوالے کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو یہ مال واپس لوٹایا گیا ہے انہوں نے نہ صرف CIA پولیس کو دعائیں دی ہیں بلکہ کہا ہے کہ ایسے بہادر پولیس آفیسر ہر محکمے میں ہونے چاہیے جو کہ شہریوں کی جان، مال، عزت کی حفاظت کے لیے اپنی بھی جان کا جو ہے وہ نذرانہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جی شکریہ وسیم صابر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کے حوالے سے اہم پیغام۔ کہتے ہیں دنیا کی ہر ریاست اپنی سرحدوں کی حفاظت قواعد و ضوابط کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کا حق رکھتی ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے انہی کی زبانی جان لیتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کو سیکیور کرے۔ ہر ریاست کا یہ حق ہے کہ اللیگل امیگرینٹس کو اپنے بارڈرز کے اندر نہ آنے دے، اپنی سرحدوں کو محفوظ کرے، اپنے ملک میں اپنا قانون لاگو کرے، اور دنیا کی ہر سٹیٹ یہ رائٹ رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی اللیگل امیگرینٹ کو لیگل پروسیجر مکمل کرنے کے بعد اپنے ملک سے باہر نکال دے۔ پاکستان کی ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ حق ادا کرے۔ میرے پیچھے حکومت پاکستان کے اعلانات چل رہے ہیں۔ یہ اعلانات کافی عرصے سے کیے گئے ہیں جن میں بڑے صاف اور شگاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ غیر ملکی تارکین کو پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر کسی کو اس میں کوئی شک تھا تو وہ آج سے دور ہو جائے گا، کیونکہ الحمدللہ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو ایک مربوط پالیسی اور ایک پری ڈیسائیڈڈ اسٹریٹجی کے ذریعے، جس میں ڈیٹس کے ساتھ ہر ضلع سے ان کو نکالنے کا پروسیس شروع ہو جائے گا، وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ میرے پیچھے کمپیوٹر سسٹمز ہیں، ہمارے تمام ریڈنگ پارٹیز جو ان کو پاکستان سے باہر نکالنے کی ایکٹیویٹی شروع کریں گی وہ کیمروز کے ساتھ ہوں گی، اور وہ باڈی کیمز اور دیگر ریکارڈنگ میکینزم کے ذریعے یہ انشور کریں گی کہ ان کے اوپر ہیومن رائٹ وائلیشن کا کوئی الزام نہ لگے۔ اس کے بعد ہم ان تمام ڈیٹا بیسز کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں، فیشل ریکگنیشن جہاں سے یہ ویڈیو شروع ہوئی اور آپ کو دکھا رہے تھے، ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ ایکٹیویٹی شروع کر دیں گے۔ پنجاب کے اندر 25 لاکھ کیمراز کو میپ کیا جا چکا ہے، اور یہ 2 لاکھ کی فورس انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے انشاءاللہ تعالی یہ کام بخوبی سر انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے حکومت پاکستان کی پالیسی کے مطابق اضلاع کو مختلف ڈیٹس کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، اور چونکہ 31 اکتوبر گزر چکی ہے، لہٰذا تمام غیر ملکی تارکین وطن پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم کسی بھی ایسے شخص کو تنگ نہیں کریں گے جس کے پاس پاکستان میں رہنے کا لیگل ڈاکیومنٹ موجود ہوگا۔ حکومت پاکستان کی اس پالیسی کے اوپر منوعاً عمل ہوگا، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، اسپیشل برانچ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن حکومت پاکستان کی اس پالیسی کے اوپر عمل کرے گی۔ حکومت پنجاب اس کو سپروائز کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی بغیر کسی شکایت کے ہم یہ عمل مکمل کر کے دکھائیں گے۔ ہماری پاکستان کے تمام عوام سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی آپ کو پتہ چلے کہ اللیگل امیگرینٹ موجود ہیں تو اس کی اطلاع آپ پولیس کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمیں بتا چکی ہیں، لہٰذا کسی بھی اگلی سچویشن سے بچنے کے لیے غیر ملکی تارکین وطن پہلے ہی پاکستان سے واپس جانا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ پروسیس بہت جلد مکمل ہو جائے گا، اور پاکستان کی سرحدیں انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گی، اور کوئی بھی اللیگل امیگرینٹ پاکستان میں نہ آ سکے گا نہ رہ سکے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ فش فارمنگ کے لیے زمین اور پانی کے انتخاب کے لیے فشریز ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مناوا فش فارمز کی کیسے معاونت کرتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میں محمد تنویر کیمسٹ فشریز ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مناوا میں کام کر رہا ہوں۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فارمر جب آتا ہے، اس نے فارم جب بنانا ہوتا ہے تو وہ اپنے سوئل اور واٹر کے سیمپل لے کر آتا ہے، اس کو ہم انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ کیا یہ جو آپ کا فش کے لیے فش پونڈ بنانے کے لیے واٹر اور جو سوئل ہے یہ فیزیبل ہے، سوٹیبل ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے جو ڈفرینٹ کیمیکل یوز کر کے ہم انالیسس کرتے ہیں،
ہیں. تو جیسا کہ یہ ایک ماڈل بھی آپ اس میں شو کر سکتے ہیں. اس میں ہم سوئل کے اندر سینڈ, سلٹ اور کلے کی ڈفرینٹ پرسنٹیجز بتاتے ہیں. تو وہ اگر سوٹیبل ہو تو آپ یہ ایک فارم, یہاں پہ ایک چارٹ ہے, اس کی بھی پکچر بے شک ساتھ شو کر دیں. اس میں جو سوٹیبل کلاس ہے اگر وہ آتی ہے تو ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ فارم بنا لیں. اگر وہ سوٹیبل کلاسز میں نہیں آتا تو ہم پھر فارمر کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اکنامیکل نہیں رہے گا, لہٰذا یعنی پانی اس میں نہیں ٹھہرے گا تو الیکٹریسٹی کے بل بہت زیادہ ہیں تو وہ سوٹیبل نہیں ہے. اسی طرح سے واٹر کا بھی انالیسس کرتے ہیں کہ وہ واٹر میں کوئی ڈفرینٹ مطلب سالٹ, اس کی ٹوٹل الکلینٹی یا ہارڈنس وغیرہ فش کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں, یا پھر فش کی ڈفرینٹ جو سپیشیز ہیں کون سے واٹر میں کون سی فش کی سپیشی سروائیو کر سکتی ہے, اس حوالے سے پھر ہم فارمرز کو. صوبائی دارالحکومت لاہور میں ڈپٹی کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر MCL رافعہ حیدر کی ہدایت پر گلبرگ زون کی جانب سے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے. چیف آفیسر MCL اقبال فرید نے مکہ کالونی تجاوزات آپریشن کی نگرانی کی. علی صبح کیے گئے آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر ماڈل صاحبزادہ یوسف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ڈپٹی کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر MCL رافعہ حیدر کی ہدایت پر گلبرگ زون کی جانب سے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری کیا گیا. چیف آفیسر MCL اقبال فرید نے مکہ کالونی تجاوزات آپریشن کی نگرانی کی. علی صبح کیے گئے آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف بھی موقع پہ موجود تھے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے جنید اشرف سے. جی جنید, اپڈیٹ کیجیے گا. جنید, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جنید, اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. دیکھیے شہر لاہور میں جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. لاہور اور ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت کیا گیا ہے. چیف آفس مکہ کالونی اس کے طور پر کی نگرانی کی اور تجارت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں شہر کے مختلف خلاف جو ہے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. علی صبح کیے جانے والے آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحب یوسف بھی موقع موجود تھے. سہیل اشرف گوندل ٹیم کے بہت شکریہ جنید اشرف, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. قومی فاسٹ بولر احسان اللہ انجری سے ریکور ہونے لگے ہیں. انجری کے بعد رننگ کا پہلا سیشن فاسٹ بالر پاکستان کرکٹ ٹیم میں کم بیک کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے. اس پر مزید ان کا کیا کہنا ہے, آئیے جانتے ہیں حمزہ عباسی جو اس وقت احسان اللہ کے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سپر سٹار سپیڈ گن بالر احسان اللہ. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا احسان بھائی, بتائیے گا کہ کتنا مشکل ہے انجری سے ریکور کرنا. آج آپ کا پہلا دن ہے رننگ کا انجری کے بعد, اور اب آگے کیا پلاننگ ہے, کتنی جلدی آپ ریکور کریں گے, کیونکہ آگے آسٹریلیا کی سیریز بھی ہے, PSL بھی ہے, تو کتنا جلدی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریکور کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی میں جو ہو دسمبر میں بالنگ سٹارٹ کروں گا, اور جو 10 یا 20% سٹارٹ کروں گا اور 30% پہ, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. ابھی میرا جو آپریشن ہوا تھا بہت ہی اچھا ہوا ہے, اور سب پاکستان میں ہوا تھا, تو میں اس لیے خوش ہوں جو ہمارے ملک میں ہوا ہے اور اتنا اچھا ہوا ہے, تو اس لیے میں بہت خوش ہوں جو ادھر آپریشن ہوا ہے پاکستان میں, اور آپریشن کی جگہ ہے بہت اچھا ہے. اور ابھی میں نے آج ٹریلنگ سٹارٹ کی ہے تو مجھے مزہ آ رہا ہے ابھی گراؤنڈوں میں. اچھا احسان, 4 سال بعد اتنا بڑا ورلڈ کپ آتا ہے ICC کا, انفارچونیٹلی آپ انجری کے باعث وہ مس کر گئے. کتنا آپ فیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ ورلڈ کپ میں ہوتے پاکستان کی بولنگ اور سٹرونگ ہو جاتی, کیونکہ نسیم شاہ بھی انجرڈ تھے, تو کتنا مس کر رہے ہیں آپ ورلڈ کپ؟ میں تو ورلڈ کپ بہت مس کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے جو 4 سال آپ لوگ انتظار کرتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے, تو میں نے PSL میں پرفارم کی, اس سے پہلے میں نے ڈومیسٹک میں پرفارم کی, پھر PSL میں پرفارم کی, پھر افغانستان سیریز میں پرفارم کی, پھر نیوزی لینڈ سیریز میں انجرڈ ہو گیا تھا آخری میچ میں. اس سے بعد میں ورلڈ کپ کے لیے ایشیا کپ کے لیے سلیکٹ نہیں ہوا. ایشیا کپ بھی بالنگ ہمارا اتنا اچھا نہیں تھا, پھر بھی نسیم انجری ہو گیا, تو پھر ہمارا بالنگ جو تھا وہ نارمل تھا. اور آپ کو پتہ ہے جو نسیم ہے وہ اوپر سے وکٹ اڑاتا ہے, تو ہمارا پیدا ہوتا ہے. اور شاہین بھائی اور حارث روف
वो दोनों अकेले थे तो एक जोड़ी नहीं था, तो इसलिए हम वो एशिया कप लूज कर गए। अच्छा एहसान, 3 मैचेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में इस टाइम बाकी हैं और अगर 3 मैचेस पाकिस्तान जीत जाता है और न्यूजीलैंड हार जाता है तो पाकिस्तान सेमीज़ के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब कितनी उम्मीदें कि पाकिस्तान की टीम जो है वो टॉप 4 में आ सकती है, क्या समझते हैं आप, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप पाकिस्तान की टीम? जो हमारी टीम है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, एनर्जी से खेले ग्राउंड में, इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और ये तीनों हम जीत जाएंगे अच्छी रन रेट से, तो इंशाल्लाह हम टॉप 4 में चले जाएंगे और टॉप 4 में हम इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल में हरा के फिर फाइनल में चले जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, स्पीड गन फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि वो दिसंबर के पहले वीक में जो है वो दोबारा बॉलिंग स्टार्ट कर देंगे और जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है और PSL है उसके लिए वो दस्तयाब होंगे और पाकिस्तान की टीम को उनका ये। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़ को।